علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے ملایا کے جنگلوں میں۔ یہ ذکر ہے ملایا کے شمال مشرقی جنگلوں کا۔ اس زمانے میں بسیغہ ملازمت میں ریاست تلنگانہ میں تعینات تھا۔ موجودہ تہذیب و تمدن اور جدید ترین آسائشوں سے ناآشنا اس ریاست میں زمانہ قدیم کی رسمیں اور رواج رائج تھے۔ باشندے اگرچہ مسلمان تھے، اکثر قرآن کے حافظ اور صوم و صلات کے پابند، تاہم ان میں بھی توہم پرستی زوروں پر تھی اور خصوصاً ربڑ کے جنگلوں میں کام کرنے والے مزدوروں میں توہمات کا مرض اس قدر شدید تھا کہ خدا کی پناہ، ہر شخص نیک و بد شگون پر یقین رکھتا اور بدروحوں اور بھوتوں کے قصے سبھی کی نوکے زبان پر رہتے۔ درندوں کی یہاں بڑی کثرت تھی جن میں شیر اور چیتے قابل ذکر ہے۔ ملایا کے جنگلوں میں پلنے والے شیروں کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ پیدائشی آدم خور ہوتے ہیں۔ مجھے اس سے پیشتر ریاست مجہور میں ایک آدم خور کا سامنا کرنا پڑا جسے میں نے نہایت صبر آزما اور کھٹن آلات کے باوجود موت کے گھاٹ اتارا۔ آدم خوروں کی نفسیات اور عادات جاننے بوجھنے کے لیے ریاست کی ضرورت ہوتی ہے، اور چونکہ میری مصروفیات کچھ اس نوعیت کی تھی کہ دن رات کا بیشتر حصہ جنگل میں گزرتا تھا، اس لیے بہت جلد جنگل کی زندگی اور یہاں کے قانون سے آگاہ ہو گیا۔ تاہم اکیلے دکیلے کسی خطرناک جگہ جاتے ہوئے اب بھی ڈر لگتا تھا۔ میں نے اپنے 3 سالہ قیام کے دوران مقامی باشندوں سے بھی خاصا ربط و ضبط بڑھا لیا تھا اور ان کی زبان بھی نہ صرف بخوبی سمجھنے لگا تھا بلکہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنا مافی الضمیر بھی بیان کرنے پر قادر ہو گیا۔ ملایا کے شہروں میں رہنے والے لوگوں کے برعکس، جو جدید مغربی تہذیب و تمدن کی آغوش میں آہستہ آہستہ گرتے جا رہے ہیں، دیہاتوں اور جنگلوں میں رہنے والے اپنی قدیم صفات اور اعلیٰ خوبیاں اب تک برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ توہمات سے قطع نظر، ان لوگوں میں سچائی، بہادری، محنت، جفاکشی اور مہمان نوازی کی گزشتہ روایتیں اپنی اصل حیثیت میں ملتی ہیں۔ ہر شخص اپنے دین کے احکام پر چلنا فرض سمجھتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس کا جزو ایمان ہے۔ دھوکہ، فریب، عیاری اور دھونس دھاندلی سے قطعاً ناآشنا یہ لوگ ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس میں صدیوں سے کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ جو کام باپ دادا کے وقتوں سے ہوتا چلا آیا ہے اس میں ترمیم و تنسیخ کرنے کا اختیار کسی کو نہیں۔ ریاست جہور میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد اچانک مجھے کیجال کے علاقے میں ربڑ کے جنگلوں کی نگرانی اور مزدوروں سے کام لینے کے عہدہ جلیلہ پر ایک برطانوی ٹھیکیدار کمپنی کی جانب سے مقرر کیا گیا تھا۔ کیجال میں ربڑ کے انتہائی وسیع و عریض گھنے جنگل، دلدلی میدان اور نہایت خطرناک گھاٹیاں تھیں۔ کہیں کہیں ان جنگلوں میں 100-200 افراد پر مشتمل ننھی سی آبادی کے آثار نظر آ جاتے، ورنہ ہر جگہ درندوں کی حکومت تھی۔ ندیاں نالے بکثرت تھے جو برسات کے موسم میں خوب چڑھ جاتے۔ ان کا پانی ارد گرد کی بستیوں میں نہ صرف تباہی مچاتا بلکہ درندوں کو بھی ان کی کمین گاہوں سے دھکیل کر بستیوں کی طرف بھیج دیتا۔ درندوں کے علاوہ دوسری بڑی مصیبت ان گنت سانپ، بچھو، کن کھجورے اور اس قسم کے حشرات الارض تھے جو چیونٹیوں کی طرح راستوں، پگڈنڈیوں اور پلوں پر رینگتے نظر آتے تھے۔ لوگ مویشیوں کو پالنے کے بڑے شائق تھے کیونکہ انہی کے دودھ اور گوشت پر ان کا گزارا ہوتا تھا، لیکن بڑی مصیبت یہ تھی کہ درندے دن دہاڑے یا رات کی تاریکی میں بستیوں میں گھس آتے اور مویشیوں کو پکڑ کر لے جاتے۔ یہاں بندوق ٹاواں ٹاواں کسی کے پاس تھی اور وہ بھی پرانی، جسے مزل لوڈنگ کہتے ہیں، اور جس میں نالی کی طرف سے بارود بھر کر فائر کیا جاتا ہے۔ یہ بندوق نہایت خطرناک ہوتی ہے اور اگر چلانے والا احتیاط سے کام نہ لے تو اسی کو زخمی یا ہلاک کر ڈالتی ہے۔ اس طویل تمہید کے بعد میں اپنے اصل قصے کی طرف آتا ہوں۔ جڑواں آدم خور ابتدا میں مویشی اٹھا لے جانے کی عادت بد میں مبتلا تھے۔
وہ دونوں آپس میں حقیقی بہنیں تھیں اور ان کا باپ کے جال کے جنگلوں میں رہنے والا سب سے بڑا اور انتہائی خونخوار شیر تھا۔ اس کی قوت کا یہ عالم تھا کہ کئی من وزنی بھینس کو پنجے کی ایک ہی ضرب سے ہلاک کر ڈالتا اور پھر اسے دانتوں کی مدد سے گھسیٹ کر میلوں دور لے جاتا۔ یہ شیر بھینسوں کا خصوصاً دشمن تھا۔ بعض اوقات وہ دو بھینسوں کو ایک ہی رات میں پکڑ کر لے جاتا۔ لوگ اس کی حرکتوں سے سخت نالاں تھے لیکن کچھ بس نہ چلتا تھا۔ خیر تھی کہ ابھی تک اس نے آدمی کے لہو اور گوشت کا ذائقہ نہ چکھا تھا، ورنہ قیامت برپا ہو جاتی۔ اس شیر کو میں نے کس طرح ہلاک کیا یہ داستان خاصی طویل اور دلچسپ ہے، لیکن اسے کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ اس وقت تو جڑواں آدم خوروں کی کہانی بیان کروں گا۔ یہ شیر جب مارا گیا تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ان کے مویشی اب محفوظ ہو گئے اور لوگ بھی آزادی سے ایک سے دوسری بستی میں آنے جانے لگے۔ مگر 1 ماہ بعد پتہ چلا کہ شیرنی میدان میں آ گئی۔ یہ بات حیرت انگیز تھی کیونکہ ملایا کی شیرنیاں اتنی خونخوار اور مردم آزار نہیں ہوا کرتی تھیں۔ دراصل قصہ یہ تھا کہ اس شیرنی کو اپنے 2 جڑواں معصوم بچوں کی پرورش کے لیے بہرحال گوشت کی ضرورت تھی، اور چونکہ وہ جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کے قابل نہ تھی اس لیے مویشیوں پر ہاتھ صاف کرنا اسے آسان نظر آیا۔ میں ایک دن اس شیرنی کی تلاش میں گھوم رہا تھا کہ ایک جھاڑی کے اندر کچھ کھڑبڑ کی آواز آئی۔ میں رک گیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ شیرنی تو نظر نہ آئی مگر بھورے رنگ کے 2 ننھے بچے ضرور دکھائی دیے، جو یہی جڑواں بہنیں تھیں۔ میری آہٹ پا کر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئیں۔ اس کے بعد کئی ماہ تک میں انہیں نہ دیکھ سکا اور نہ اس دوران میں ان کی کوئی خیر خبر معلوم ہوئی۔ البتہ شیرنی نے 4-5 گائے بھینسیں اور 1-2 بکریاں ہی ماری تھیں کہ وہ ایک مقامی باشندے کی مزل لوڈنگ بندوق کا نشانہ بن کر زخمی ہو گئی۔ زخمی ہونے کے بعد اس کے لیے مویشیوں کو ہلاک کرنا بھی ممکن نہ رہا، اور پھر اچانک ایک روز وہ جنگل میں اس جگہ نمودار ہوئی جہاں مزدور ربڑ کے درختوں پر کام کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے جو جوانی کی سرحدوں میں قدم رکھنے ہی والے تھے۔ شیرنی نے ایک مزدور کو پکڑ لیا اور گھسیٹ کر جھاڑیوں میں لے گئی۔ پھر انہوں نے دور کھڑے ہوئے دہشت زدہ مزدوروں کے سامنے لاش کو چیرا پھاڑا اور ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ شیرنی کا آدم خور بن جانا کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔ مزدوروں نے نہ صرف کام پر جانا چھوڑ دیا بلکہ دہشت اور خوف کی جو لہر ان میں پھیل چکی تھی اس نے عجیب افراتفری کا عالم پیدا کر دیا۔ 1 ہفتے بعد شیرنی نے دوسرا انسانی شکار کیا اور اس مرتبہ ایک بد نصیب عورت اس کے ہتھے چڑھی۔ وہ اپنے بچوں کے لیے قریبی ندی سے پانی کا گھڑا لا رہی تھی کہ گھاس میں چھپی ہوئی شیرنی نے اس کا تعاقب کیا اور بستی میں پہنچنے سے پہلے ہی عورت پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ عورت کی چیخیں سن کر کچھ لوگ نیزے اور تلواریں لے کر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ شیرنی نے عورت کو چوہے کی مانند منہ میں دبا رکھا ہے اور اس کے ساتھ 2 چھوٹے شیر بھی اچھلتے کودتے چلے جا رہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شیرنی تو آدم خور بن ہی چکی، لیکن اس نے اپنے بچوں کو بھی ابتدا ہی سے انسانی گوشت اور خون کی چاٹ ڈال دی تھی، اور اگر ان کا صفایا نہ کیا گیا تو یہ تینوں مل کر تھوڑی عرصے میں تمام انسانی بستیوں کا صفایا کر ڈالیں گے۔ تیسرے ہفتے شیرنی نے ایک اور شخص کو ہلاک کیا مگر لاش کو لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی لمحے ایک بستی کے 100-150 آدمی اپنے کندھوں پر جنازہ اٹھائے قبرستان کی طرف جاتے ہوئے جنگل سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے خون میں لت پت اس شخص کو دیکھا تو رک گئے۔ وہ مر چکا تھا، چنانچہ اسے بھی چند لوگوں نے چادروں میں لپیٹا اور ساتھ لے چلے۔ شیرنی اور اس کے بچے قریبی جھاڑیوں میں چھپے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ شیرنی نے جب لاش کو ہاتھ سے جاتے دیکھا تو تڑپ اٹھی اور گرج کر جھاڑیوں سے باہر نکل آئی۔ لوگ اندھا دھند بھاگ اٹھے اور انہوں نے جنازہ بھی ایک طرف رکھ دیا اور درختوں پر چڑھ گئے۔ شیرنی دیر تک بے چین اور مضطرب ادھر ادھر پھرتی رہی لیکن لاش کے نزدیک جانے کی جرأت نہ ہوئی۔ آخر ایک طرف کو چلی گئی۔ اگلے روز یہ قصہ میرے کانوں میں پہنچا۔ میں نے فوراً چند آدمیوں کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گیا۔
مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ لاش ابھی تک اسی حالت میں پڑی تھی اور کسی جانور نے اسے چھیڑنے کی جسارت نہ کی تھی۔ یہ ایک بوڑھا اور نہایت عبادت گزار شخص تھا جس کے بارے میں مقامی لوگ کہتے تھے کہ وہ خدا رسیدہ اور نہایت ولی آدمی ہے۔ اس کی کئی کرامتیں بھی مشہور تھیں مگر شیرنی کے سامنے اس کی کوئی کرامات کام نہ آئی۔ دراصل اس کی موت اسی بہانے لکھی تھی۔ میں بھی اسے جانتا تھا اور وہ خدا رسیدہ تھا یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک پرہیزگار اور متقی آدمی ضرور تھا۔ مجھے اس کی اس اندھوناک موت کا صدمہ ہوا۔ بستی والے بھی اس کا ماتم کر رہے تھے مگر جنگل جا کر اس کی لاش اٹھانے کی جرأت کسی میں نہ تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ شیرنی نے اسے ہڑپ نہیں کیا تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس شخص کے ولی ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا۔ یہ کتنی عجیب بات تھی کہ لاش ساری رات جنگل میں پڑی رہے اور بھوک سے بیتاب شیرنی اور اس کے بچے قریب بھی نہ پھٹک سکے۔ میں نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ لاش کو وہیں پڑا رہنے دیں۔ میں ایک رات اس کے قریب ہی کسی درخت پر مچان باندھ کر شیرنی کا انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ سورج غروب ہونے سے آدھ گھنٹہ پیشتر میں کیل کانٹے سے لیس ہو کر مچان پر پہنچ گیا۔ شمال کی جانب سے آہستہ آہستہ کالی گھٹائیں امڑ رہی تھیں اور ہوا کی تیزی اور تندی میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ خدشہ تھا کہ اگر ہوا اسی طرح چلتی رہی تو مچان کا خدا حافظ ہے۔ میرے ساتھ آنے والے سب لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں کو واپس جا چکے تھے۔ اب میں تھا اور جنگل کی ہیبت ناک فضا جس میں 3 آدم خور گھات لگائے بیٹھے تھے۔ یک لخت گھٹا تیزی سے اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان تاریک ہو گیا۔ پھر بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ مچان سے اترنا محال تھا۔ بارش کا پانی ننھے ننھے کنکروں کی مانند میرے چہرے پر لگ رہا تھا اور سردی تھی کہ بڑھتی ہی جاتی تھی۔ میرے سامنے کچھ فاصلے پر بوڑھے کی لاش پڑی پانی میں بھیگ رہی تھی اور میں اس حماقت پر ندامت محسوس کر رہا تھا کہ محض اپنے شوق مہم جوئی کی خاطر ایک مسلمان بزرگ کی میت کی بے حرمتی کر رہا ہوں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کی پاداش میں خدا مجھے شیرنی کا ترنے والا بنا دے۔ یہ خیال آتی میرے جسم کا رواں رواں فرط خوف سے لرز گیا۔ جسم تو پہلے ہی کانپ رہا تھا مگر اس بھیانک تصور نے میرا دل و دماغ بھی ہلا کر رکھ دیا۔ اب میں خدا سے اپنے اس قصور کی دل ہی دل میں معافی مانگنے لگا۔ بارش اور ہوا کا شور، الامان والحفیظ، ہر طرف گھپ اندھیرا جسے کبھی کبھی بجلی کی چمک دور کرتی تھی۔ میں جس درخت پر مچان کے اوپر خرگوش کی مانند دبکا بیٹھا تھا وہ کچھ زیادہ اونچا نہ تھا۔ کپڑے تر ہو چکے تھے اور کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس حالت میں اگر شیرنی نمودار ہو گئی تو میں فائر کیسے کر سکوں گا۔ ادھر بارش کی یہ کیفیت کہ نہ رکنے کی گویا قسم کھا لی تھی۔ 1.5 گھنٹے بعد کچھ امید بندھی کہ یہ قیامت خیز طوفان باد و بارہ رک جائے گا۔ موسلا دھار بارش آہستہ آہستہ پھوار میں بدلنے لگی، مطلع صاف ہونے لگا اور آسمان پر اکا دکا تارے نمودار ہونے لگے۔ درختوں سے گرتے ہوئے پانی کی آواز کانوں میں اب بھی آ رہی تھی اور میں نے مدھم سی روشنی میں دیکھا کہ بارش کا پانی میرے دائیں جانب واقع ایک نشیب میں جمع ہو رہا ہے۔ یکا یک یوں محسوس ہوا جیسے کوئی جانور درخت کے عین نیچے حرکت کر رہا ہے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے شیرنی کی گرج سن کر جنگل کا چپا چپا بیدار ہو گیا اور میرا دل یک لخت اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے بدحواس ہو کر طاقتور برقی ٹارچ روشن کر دی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قداور شیرنی کچھ فاصلے پر کھڑی للچائی ہوئی نظروں سے لاش کی طرف گھور رہی ہے۔ ٹارچ روشن ہوتی ہی شیرنی نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر گرجتی ہوئی اس طرف آئی، لیکن وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ غالباً اس کا دایاں پنجہ بیکار ہو چکا تھا۔ میں نے ٹارچ بجھا دی اور رائفل سے نشانہ لیے بغیر فائر کر دیا۔ شیرنی دھاڑتی ہوئی جھاڑیوں میں جا چھپی اور دیر تک اس کے ادھر ادھر پھرنے اور غرانے کی آوازیں آتی رہیں۔ اس موقع پر پڑھنے والے دوستوں کو سچ سچ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں
جم کاربیٹ، کینتھ ہینڈرسن، جے اے ہنٹر یا کرنل پیٹرسن کی طرح تجربے کار اور نڈر شکاری ہرگز نہیں ہوں۔ وہ تو اتفاق کی بات ہے کہ مجھے رائفل سنبھالنی پڑی، اور وہ بھی اس لیے کہ جس علاقے میں میرا کام تھا وہاں رائفل کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ البتہ ابتدا میں 1-2 شیر مارنے کے بعد مجھے یہ خوش فہمی ہو گئی تھی کہ میں اچھا شکاری بن سکتا ہوں۔ چنانچہ اس زوم میں آدم خوروں سے بھی 2 ہاتھ کرنے کی جرأت ہو گئی، لیکن اب پتہ چلا کہ یہ کام کتنے جان جوکھوں کا ہے، اور شکاری کی ذرا سی حماقت اسے کس طرح آدم خور کے پیٹ کے ایندھن میں تبدیل کر سکتی ہے۔ میں جس مچان پر بیٹھا تھا، زمین سے اس کی اونچائی 7-8 فٹ سے زیادہ نہ تھی، اور اگر شیرنی کی اگلی دائیں ٹانگ زخمی نہ ہوتی تو یقیناً اتنی بلندی پر آسانی سے جست لگا کر مجھے پکڑ سکتی تھی، اور ممکن ہے کہ یہ طوفان باد و باران نازل نہ ہوتا تو وہ ایسا کر ہی گزرتی۔ تاہم خدا نے بال بال بچایا۔ میں نے شیرنی کو مزید خوفزدہ کرنے کے لیے 2 فائر اور کیے، اور یہ ترکیب کارگر ہوئی۔ چند منٹ تک گرجنے اور ہررانے کے بعد وہ دور چلی گئی، اور پھر رفتہ رفتہ اس کی آواز معدوم ہوتی گئی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں یہیں بیٹھا رہوں تو صبح سے پہلے کوئی شخص میری خبر لینے نہ آئے گا، اور ابھی صبح ہونے میں بڑی دیر تھی۔ شیرنی جا چکی تھی اور خطرہ ٹل گیا تھا، لیکن سیاہ بادل دوبارہ جمع ہو رہے تھے۔ میں پہلی بارش میں اس قدر بھیگ چکا تھا کہ جو کچھ مجھ پر نہ گزرتی کم تھی۔ جوں توں کر کے مچان سے اترا اور واپس گاؤں کی طرف چلا۔ لوگ ابھی تک جاگ رہے تھے، انہوں نے مسلسل فائر کی آوازیں سنی تھیں، لیکن جب پتہ چلا کہ شیرنی ابھی مری نہیں تو غصے اور مایوسی سے ان کے چہرے لٹک گئے۔ غصہ اس بات پر کہ میری وجہ سے پہنچے ہوئے ایک بزرگ کی لاش بے گور و کفن جنگل میں پڑی رہی، اور مایوسی یوں کہ شیرنی پھر بھی بچ کر نکل گئی۔ لوگوں نے اگرچہ مجھ سے کچھ نہ کہا، تاہم ان کی ناراضگی کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔ اگلے روز ان بزرگ کو نہایت عزت و احترام سے سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے میں دور و نزدیک کی سبھی بستیوں کے مرد و زن شریک ہوئے۔ میری حالت چوروں کی سی تھی، اور بلا شبہ مجھے اپنے کیے پر انتہائی ندامت اور شرم محسوس ہو رہی تھی، مگر میں معذرت کرنے کے سوا کر ہی کیا سکتا تھا۔ پانی میں دیر تک بھیگنے اور سردی لگنے کے باعث مجھے کئی روز تک ہلکا ہلکا بخار بھی رہا، لیکن اس دوران میں بھی میں شیرنی کی کھوج میں برابر لگا رہا۔ آخر معلوم ہوا کہ اسے اپنے دونوں بچوں سمیت اس علاقے کی مشہور کیجال پہاڑی کے جنوبی حصے میں گھومتے پھرتے دیکھا گیا ہے۔ کیجال پہاڑی کے بارے میں لوگ عجیب کہانیاں بیان کرتے تھے۔ ایک روایت یہ تھی کہ اس پہاڑی پر صدیوں پہلے کوئی بزرگ آ کر ٹھہرے تھے، اور انہوں نے چلہ کشی کی تھی۔ چلے کے دوران میں، جس کی مدت 40 روز تھی، ان بزرگ نے کچھ کھایا نہ پیا، لیکن انہیں جسمانی کمزوری یا نکاہت نہ ہوئی۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ جنگل کے تمام جانور اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکلے اور پہاڑی کے گرد جمع ہو گئے۔ ان میں درندے، چرندے اور پرندے سبھی شامل تھے۔ وہ ان بزرگ کو سلام کرنے آئے تھے، لیکن بزرگ نے آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہ دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ سب جانور خاموشی سے چلے گئے۔ پھر لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جنگلی درندے اس پہاڑی کے گرد ساری ساری رات پہرا دیتے۔ بعد میں وہ بزرگ اچانک غائب ہو گئے، لیکن ان کی برکت کا اثر ابھی تک اس پہاڑی پر موجود ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو شخص بھی اس پہاڑی کی چوٹی پر پناہ لے لے، اسے کوئی درندہ یا دوسرا جانور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیجال پہاڑ کے گرد و نواح میں 3 بستیاں بڑی مشہور اور خوب آباد تھیں۔ ایک کا نام تیلوک پنجور، دوسری کا تیلوک کالونگ، اور تیسری کو منیکوانگ کہتے تھے۔ ملائی زبان میں تیلوک کا لفظ بستی یا گاؤں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر باشندے جنگلوں میں درختوں سے ربڑ نکالنے، کٹائی کرنے، گھاس جمع کرنے اور اس طرح کے بے شمار کام کاج کیا کرتے تھے۔ نہایت صابر و شاکر تھے۔ جو کچھ مل جاتا اسی پر قناعت کرنے والے، فائدہ ہوتا تو اللہ کا شکر ادا کرتے، نقصان ہوتا تو اسے بھی خدا کی طرف سے کوئی بہتری سمجھ کر بھول جاتے اور ذرا فکر نہ کرتے۔
जंगली दरिंदे आए दिन उनके मवेशी उठा उठा कर ले जाते, मगर उन लोगों को मतलब परवाह ना थी। मैंने कई आदमियों की ज़ुबानी सुना कि ये दरिंदे भी खुदाई मखलूक हैं और उन्हें भी रिस्क देना अल्लाह ही का काम है, लिहाजा महीने 2 महीने में चंद मवेशी उनकी खुराक बन जाएं तो क्या हर्ज है। उन लोगों ने अस खुद जंगली दरिंदों से छुटकारा पाने की भी कोशिश नहीं की। अलबत्ता ये रिवायत वहाँ थी ही नहीं कि जो तुम्हें नुकसान पहुँचाए उसे मार डालने या भगा देने की फ़िक्र करो। बस चुपचाप जुल्म सहना उनकी फितरत बन चुकी थी। केजाल की ये आदमखोर शेरनी ना मालूम कहाँ छुप गई। बहुत अरसे तक उसका कोई पता ना चला और इस दौरान में किसी नई वारदात का किस्सा भी ना सुना गया। बहरहाल लोगों ने सुकून का सांस लिया और इत्मीनान से अपने रोज़मर्रा के धंधों में मसरूफ़ हो गए। लेकिन मेरे दिल में जैसे फांसी अटकी हुई थी। मैं जानना चाहता था कि आखिर शेरनी और उसके 2 बच्चों पर क्या बीती। के जाल की गिरदोनवा में एक एक चप्पा छान मारा, मगर उनका कोई सुराग ना मिला। बास लोगों ने ये इकरार किया कि उन्होंने रात के होलनाक सन्नाटे में पहाड़ी की तरफ से शेरों के हुर्राने की आवाज़ें ज़रूर सुनी हैं। केजाल पहाड़ों के चारों तरफ नहायत घना और तारीक जंगल था, जिसे एक बरतानवी कंपनी ने ख़रीद लिया था और चंद रोज़ के अंदर उसमें काम शुरू होने वाला था। एक दिन का जिक्र है, मैं अपने एक दोस्त से मिलने पंजूर की तरफ गया। जिस जगह मैं रहता था वहाँ से पंजूर का फासला तकरीबन 20 मील था और घोड़े के सिवा और कोई सफ़र का ज़रिया ना था। सुबह का वक्त था और सूरज की सुनहरी धूप चारों तरफ फैली हुई थी। मैं अपने घोड़े पर सवार होकर तने तनहा पंजूर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जा बजा मुख्तलिफ़ इलाकों में मज़दूर काम करते दिखाई दिए। सभी मुझे जानते पहचानते थे। उनसे शेरनी और उसके बच्चों के बारे में पूछता गुछता आगे बढ़ता गया। कोई ख़ास बात मालूम ना हुई। जब पहाड़ी के दामन में पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी। मैंने घोड़ा एक टीले के पास रोका और उसे घास चरने के लिए छोड़ दिया। फिर मैंने अपना नाश्ता दान निकाला और एक तरफ आराम से बैठकर खाना खाने लगा। मेरा ख़याल था कि तीसरे पहर तक पंजूर पहुंच जाऊंगा। अभी मैंने बमुश्किल चंद ही निवाले खाए थे कि घोड़ा ज़ोर से हिनहिनाया और दौड़कर मेरे पास आया। वो बुरी तरह कांप रहा था और गर्दन हिला हिला कर हिनहिनाता जाता। मैं समझ गया कि ज़रूर कोई बात है। फ़ौरन राइफ़ल संभाली और चौकन्ना होकर अपने इर्द गिर्द देखा। बाएं हाथ पर एक बुलंद टीले के साथ साथ एक छोटी सी खाई थी और उसमें किसी जानवर के आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने की आवाज़ आ रही थी। मैं लंबी घास में छुप गया। घोड़ा फिर हिनहिनाया और यकलख्त एक तरफ को अंधाधुंध भाग उठा और अभी मैं उसे हैरत और खौफ की मिली जुली नज़रों से देख ही रहा था कि खाई में से गुर्राती गरजती 2 जवान और नहायत खूबसूरत शेरनियाँ बरामद हुईं और घोड़े के ताक़ुब में दौड़ी। चश्मे ज़दन में उन्होंने घोड़े को जा लिया और इससे पेशतर कि मैं कुछ समझ सकूं उन्होंने घोड़े को घसीटा और जंगल में गायब हो गई। देर तक मैं पत्थर के बेजान बुत की मानंद लंबी घास में बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। फिर हिम्मत करके उठा और खाई की तरफ चला। शेरनियों के कदमों के निशानात और ताज़ा लीद कसरत से पड़ी हुई थी और जानवरों की बड़ी बड़ी हड्डियों के अंबार भी वहाँ लगे थे। ताफन और सरांड बर्दाश्त से बाहर थी। ऐसा मालूम होता था कि ये शेरनियाँ अभी तक मिलजुल कर रहती हैं और शिकार लाकर यहीं हड़प करने की आदी हैं। खाई के परले सिरे पर मुझे एक जानवर की लाश पड़ी दिखाई दी और ये वही बूढ़ी अपाहज शेरनी थी जिसकी तलाश में मैं हैरान परेशान फिर रहा था। उसकी खोपड़ी फटी हुई थी। ना मालूम क्या हादसा पेश आया कि शेरनी इस बुलंद टीले से नीचे खाई में गिरी। एक बड़े पत्थर से उसका सर टकराया और वहीं मर गई। घोड़ा तो हाथ से जा चुका था, लेकिन मुझे उन जवान शेरनियों के ठिकाने का पता ज़रूर चल गया। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे। पहला तो ये कि सीधा पंजूर जाऊं, अपने दोस्त से तमाम हालात का ज़िक्र करूं, फिर उसे साथ लेकर यहाँ आऊं और इन दोनों शेरनियों को ठिकाने लगा दूं।
دوسرا راستہ یہ تھا کہ پنجور جانے کے بجائے یہیں چھپ کر شیرنیوں کا انتظار کروں۔ ممکن ہے وہ گھوڑے کی لاش لے کر ادھر ہی آئیں۔ دیر تک سوچتا رہا، آخر فطری بزدلی آڑے آئی اور میں یہ طے کر کے ان موذیوں کا ٹھکانہ تو معلوم ہو ہی چکا ہے، پنجور ہی جانا چاہیے۔ تیز قدموں سے اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا کہ جال پہاڑی اپنی پوری عظمت اور شان و شوکت کے ساتھ میرے سامنے تھی، اور جو ہی میں چڑھائی طے کر کے پرلی ڈھلان پر نکلا، پنجور کی مختصر سی خوبصورت بستی میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ ان دنوں پنجور میں میرے ایک انگریز دوست، جنہیں مسٹر ولسن کہہ لیجئے، تعینات تھے اور جنگلوں کے ایڈمنسٹریٹر آفیسر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ سیدھا ان کے بنگلے پر پہنچا، لکڑی کے بنے ہوئے برآمدے میں بیٹھے سپہر کی چائے پی رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت تپاک سے ملے۔ آدم خور شیرنی کی داستانیں ان کے کانوں تک پہنچ چکی تھی، اور اگرچہ انہیں شکار سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، لیکن تھے جی دار آدمی۔ میرا قصہ سن کر بہت ہنسے اور کہنے لگے، خدا کا شکر ادا کیجئے کہ گھوڑے پر ہی بات ٹل گئی، ورنہ وہ شیرنیاں آپ کو پکڑ کر لے جاتی۔ جی ہاں، بس معجزہ ہی ہو گیا، مگر یہ سمجھ لیجئے کہ اب اس علاقے پر کوئی نہ کوئی آفت آیا ہی چاہتی ہے۔ آدم خور شیرنی تو مر چکی ہے، میں اس کی لاش کھائی میں پڑی دیکھ چکا ہوں۔ وہ ایک بلند چٹان سے اتفاقیہ طور پر پھسل کر گری اور مر گئی۔ اس کے 2 بچے اب جوان ہو چکے ہیں اور دونوں مادہ ہیں۔ انہی نے میرے گھوڑے کو پکڑا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کے منہ کو ابتدا ہی سے آدمی کے خون اور گوشت کا چسکا پڑا ہوا ہے۔ ابھی تو وہ مویشیوں کے پیچھے پڑی ہیں، چند روز بعد آدمیوں کی باری بھی آ جائے گی اور علاقہ بھی آپ کا ہے۔ مسٹر ولسن یہ سن کر متفکر ہو گئے، چند لمحے تک خاموش بیٹھے، کچھ سوچتے رہے، پھر کہنے لگے، واقعی بات تو تشویش کی ہے۔ آج کل کام کا بڑا زور ہے، اگر ان دنوں کچھ گڑبڑ ہوئی تو خاصا نقصان ہوگا۔ ان درندوں کا ابھی سے کچھ انتظام ہونا چاہیے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ جناب، میرے علاقے میں بھی ابتری پھیلی ہوئی تھی، اب خدا خدا کر کے کچھ سکون ہوا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، یہ سکون عارضی ہے اور اسے حشر میں تبدیل ہونے کے لیے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ میں تو اسی لیے آیا تھا کہ آپ حکومت کی طرف سے مجھے کیا کیا سہولتیں بہم پہنچا سکتے ہیں۔ سہولت تو جو آپ کہیں مل سکتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بڑے عجیب ہیں، ان سے آپ کو تعاون بمشکل ملے گا، اور لوگوں کی مدد کے بغیر کوئی قدم اٹھانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ آج یہیں آرام کیجئے، صبح میں اپنے چند نڈر کارندوں کو بلاؤں گا، ان میں سے چند لوگ نڈر ہیں اور جنگلوں سے بھی واقف، غالباً روپے کا لالچ کام کر جائے گا، شاید ان میں سے ایک آدھ شخص بندوق چلانا بھی جانتا ہو۔ اگلے صبح میں بیدار ہوا، مسٹر ولسن کے اردلی سے معلوم ہوا کہ صاحب دورے پر چلے گئے ہیں اور شام تک لوٹیں گے۔ میں نے رائفل کندھے پر لٹکائی اور گاؤں کی سیر کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ یہ گاؤں 3 طرف سے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں گرا ہوا تھا۔ آبادی مشکل سے 600 نفوس پر مشتمل ہوگی۔ مکان سب کے سب لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ مرد کام پر جا چکے تھے، بچے گھروں اور گلیوں میں کھیل رہے تھے، اور عورتیں آپس میں گپ شپ کر رہی تھیں۔ میری طرف کسی نے توجہ نہ دی، البتہ چند بوڑھے لوگوں سے سلام دعا ضرور ہوئی۔ 1 ڈیڑھ گھنٹہ گھوم کر میں بنگلے کی طرف لوٹا۔ یکا یک 15-20 آدمیوں کا ایک گروہ شمال کی طرف سے گاؤں کی طرف آتا دکھائی دیا۔ یہ لوگ بے وقت واپس آ رہے تھے، اس لیے میں وہیں رک کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ یقیناً کوئی حادثہ پیش آیا تھا۔ جب یہ گروہ قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور وہ چیخ چیخ کر اپنی زبان میں ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ان میں سے چند آدمی ایسے تھے جنہیں میں پہچانتا تھا، اور وہ بھی میری شکل سے آشنا تھے۔ چنانچہ بستی کی طرف جانے کے بجائے سیدھے میری طرف آئے اور آتے ہی کہنے لگے، جناب جلدی جائیے، کالونگ والی سڑک پر 15 فٹ لمبا اور 5 فٹ اونچا ایک شیر گھوم رہا ہے۔ اس نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر خدا نے بچا لیا۔ ہم کام پر جا رہے تھے جناب،
اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ ہمارے انتظار میں وہاں چھپا ہوا ہے۔ اس نے ہمیں دیکھا اور دانت نکال کر ہررایا۔ شیر نہیں صاحب، شیرنی تھی، شیرنی، دوسرے نے تردید کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تھا، وہ شیرنی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ انہوں نے جڑواں شیرنیوں میں سے کسی ایک کو دیکھ لیا ہے، لیکن حیرت یہ تھی کہ دن نکلنے کے بعد بھی اس نے ان آدمیوں کو ادھر سے گزرنے کی اجازت نہیں دی۔ آؤ تم لوگ میرے ساتھ چلو، ڈرو مت، میرے پاس بندوق ہے، میں اسی شیرنی کی تلاش میں ادھر آیا ہوں۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں ساتھ چلنے کے لیے راضی کیا۔ ان سب کے پاس کلہاڑیاں تھیں اور جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی سب خاصے ہٹے کٹے تھے۔ اگر چاہتے تو شیرنی کو گھیر کر چند لمحوں میں اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ اس معاملے میں یوگینڈا، کینیا اور نیروبی کے جنگلی لوگ خاصے تیز ہیں۔ وہ اپنے نیزوں، برچھوں اور تیر کمانوں ہی سے شیروں، چیتوں، گینڈوں اور ہاتھیوں تک کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ اگرچہ ایسی مہموں میں کئی لوگ موقع پر مارے بھی جاتے ہیں، تاہم وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ بہرحال میں ان سب کو نصیحت کرتا اور بہادر لوگوں کے کارنامے سناتا اسی پگڈنڈی کی طرف چلا جدھر سے یہ لوگ آ رہے تھے۔ یہاں جنگل کچھ زیادہ گھنا نہ تھا، زمین نرم اور دلدلی تھی اور جھاڑ جھنکاڑ کثرت سے پگڈنڈی کے دونوں جانب اگا ہوا تھا۔ ان جھاڑیوں کو عبور کرنا انسان کے بس میں نہ تھا، کیونکہ 3-3 انچ لمبے سوئیوں کی مانند نوکیلے کانٹے ان میں لگے تھے۔ میں نے ان آدمیوں سے کہہ دیا کہ اونچی آواز میں گیت گاتے یا باتیں کرتے ہوئے چلیں، تاکہ شیرنی اگر اب بھی یہاں موجود ہو تو اپنے آرام میں مداخلت پا کر دوبارہ ہررائے۔ تقریباً 2.5-3 میل چلنے کے بعد یکا یک ایک شخص چلایا، دیکھیے جناب، یہ رہے اس کے پنجوں کے نشان۔ میں نے ان نشانوں کو غور سے دیکھا اور دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ شیرنی ہے۔ مجھے ان شریف آدمیوں نے بتایا تھا کہ اس کا قد 15 فٹ لمبا اور 5 فٹ اونچا ہے، لیکن اس کے قد و قامت کا اندازہ کیا وہ یہ تھا کہ قد دم سے ناک تک 7 فٹ لمبا اور تقریباً 2.5 فٹ اونچا ہے، اور نرم زمین پر اس کے پنجوں کے گہرے نشان یہ بھی ظاہر کرتے تھے کہ اس کا وزن عام شیرنیوں کی نسبت کچھ زیادہ ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے گئے۔ حد نظر تک دونوں جانب خاردار جھاڑیاں بے حس و حرکت کھڑی تھیں۔ کہیں کہیں جنگلی چوہوں اور نیولوں کے غول پھرتے نظر آتے، مگر ہمارے قدموں کی آہٹ پا کر چشم زدن میں غائب ہو جاتے۔ شیرنی کے پنجوں کے نشان جھاڑیوں کے ساتھ سیدھ میں مشرق کی طرف چلے گئے تھے۔ اب ہم یہ اجاڑ اور ویران حصہ عبور کر کے ایک سرسبز و شاداب پہاڑی کے دامن میں داخل ہوئے، جس کے پرلی طرف ایک گھنا اور ہیبت ناک ربڑ کے درختوں کا جنگل پھیلا ہوا تھا، اور یہ مزدور اسی جنگل میں کام کرتے تھے۔ وہاں سے بے شمار لوگوں کے باتیں کرنے اور کہے لگانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ لوگ ایک جانب لکڑی کا ایک چھوٹا سا مکان بنا رہے تھے۔ شیرنی اسی جنگل میں کہیں چھپی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں کام کرنے والے ایک شخص نے اسے ادھر جاتے دیکھا تھا۔ ان میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ اس شیرنی کے منہ کو بچپن ہی سے انسانی خون لگ چکا ہے۔ بہرحال میں نے اس موقع پر یہ خبر سنا کر افراتفری پھیلانا مناسب نہ سمجھا، البتہ نگران کو بتا دیا کہ شیرنی کا خاص خیال رکھے کہ وہ آدم خور ہے اور کسی وقت بھی مزدوروں پر حملہ کر سکتی ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر دہشت کے آثار نمودار ہوئے، اور پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ چند منٹ کے اندر اندر یہ خبر سارے جنگل میں پھیل چکی تھی اور مزدور کام کاج بند کر کے ایک جگہ جمع ہو رہے تھے۔ غضب یہ ہوا کہ اس خبر کی تصدیق میرے ساتھ آنے والے مزدوروں نے بھی کر دی، حالانکہ ان میں سے کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ شیرنی اور اس کی جڑواں بہن دونوں آدم خور ہیں۔ اس جنگل سے میرا کوئی تعلق نہ تھا، اس لیے مزدوروں کے یوں اچانک کام چھوڑ دینے سے مجھے تشویش ہوئی کہ جب ذمہ دار لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ مجھے قصوروار ٹھہرائیں گے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ وہ دوبارہ کام شروع کر دیں، مگر کوئی شخص ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ سب اپنے اپنے گھروں کو جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ میں نے سوچا ممکن ہے مسٹر ولسن آ گئے ہوں۔
وہی اس معاملے میں کوئی مناسب قدم اٹھا سکیں گے، لہٰذا پنجور واپس چلنا چاہیے۔ چنانچہ پنجور میں رہنے والے مزدوروں کی ایک جماعت کے ساتھ میں واپس ہوا اور سورج غروب ہونے کے تھوڑی دیر بعد بستی میں پہنچ گیا۔ مسٹر ولسن کے بنگلے کے سامنے مردوں، عورتوں اور بچوں کا ہجوم تھا اور ان میں سے بعض کے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور پہلا خیال دل میں یہی آیا کہ مسٹر ولسن کو کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ مجمع مجھے دیکھ کر کائی کی طرح پھٹ گیا۔ مسٹر ولسن کا اردلی دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے بچوں کی طرح چلا چلا کر رو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، مسٹر ولسن کہاں ہیں؟ انہیں شیر پکڑ کر لے گیا۔ شیر پکڑ کر لے گیا؟ کہاں؟ کس جگہ؟ اس نے سسکیوں اور آہوں کے درمیان جو لرزہ خیز کہانی مجھے سنائی، اس کا خلاصہ یہ ہے: مسٹر ولسن اپنی پرانی جیپ گاڑی میں گئے تھے۔ ان کے پاس کوئی بندوق اور پستول نہ تھا۔ شام سے پہلے پنجور کی طرف واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ جیپ خراب ہو گئی۔ انہوں نے اسے ٹھیک کرنے کی بڑی کوشش کی مگر بے سود۔ چنانچہ جیپ وہیں چھوڑ کر پیدل چلے۔ اندھیرا لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پنجور ابھی 5 میل دور تھا کہ یکایک انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر تعاقب میں چلا آتا ہے۔ یہ وہی شیرنی تھی جو اندھیرے کے باعث اردلی کو شیر دکھائی دی، اور اس سے پیشتر کہ وہ بچاؤ کے لیے کسی درخت پر پناہ لیں، شیر نے جست لگائی اور مسٹر ولسن کو زمین پر گرا دیا، اور پھر اردلی نے دیکھا کہ وہ صاحب کو منہ میں دبا کر چھلانگیں لگاتا ہوا ایک طرف غائب ہو گیا۔ وہ رات انتہائی ڈراؤنی اور بھیانک تھی۔ بار بار مسٹر ولسن کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومتا اور ان کی باتیں یاد کر کے دل امڑ امڑ آتا۔ گاؤں کے لوگ بھی ان کی موت پر بے حد افسردہ اور خاموش تھے۔ بچے سہمے ہوئے، عورتیں لرزاں و ترساں اور مرد حیران و پریشان۔ میں صبح سویرے اٹھا، اپنا سامان تیار کیا، گاؤں سے چند ہٹے کٹے اور جی دار لوگ جمع کیے اور مسٹر ولسن کی لاش کے بچے کھچے اجزاء کی تلاش میں روانہ ہوا۔ رہنمائی کے لیے اردلی کو ساتھ لیا۔ پنجور سے 5 میل شمال کی جانب ایک جگہ جنگل کے عین وسط میں ان کی جیپ کھڑی دکھائی دی۔ کچھ فاصلے پر شیرنی کے پنجوں کے نشانات بھی واضح تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ خاصی دور سے جیپ کے تعاقب میں چلی آ رہی تھی، اور یہ حرکت شیرنی کی فطرت سے بعید ہے۔ ممکن ہے جیپ خراب نہ ہوتی تو اسے مسٹر ولسن یا اردلی پر حملہ کرنے کا موقع نہ ملتا، لیکن جب قضا ہی سر پر کھیل رہی ہو تو ایسے حالات کا پیدا ہو جانا کچھ مشکل نہیں۔ ذرا میری حیرت کا اندازہ کیجئے کہ جب میں نے جیپ کا معائنہ کیا تو اس میں کوئی خرابی نہ تھی، وہ فوراً چالو ہو گئی۔ شیرنی نے جس جگہ مسٹر ولسن کو گرایا تھا وہاں جمع ہوا خون بڑی مقدار میں بکھرا ہوا تھا اور ان کے کپڑوں کی دھجیاں بھی جا بجا پھیلی نظر آئیں۔ یہ منظر اتنا دلدوز تھا کہ میں اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا، اور اردلی کی تو روتے روتے ہچکیاں بن گئی۔ مسٹر ولسن کی لاش ڈھونڈنے میں کچھ زیادہ دقت نہ ہوئی۔ ایک گھنی جھاڑی کے اندر ان کی کھوپڑی، ہاتھ پیروں کی انگلیاں، چند پسلیاں، ایک ٹانگ اور آنتیں وغیرہ پڑی نظر آئیں۔ شیرنی غالباً کئی دن کی بھوکی تھی کہ اس نے جی بھر کر پیٹ بھرا تھا۔ میں نے ان اعضاء کو وہیں رہنے دیا اور ادھر ادھر جائزہ لے کر اندازہ کیا کہ کون سی جگہ مناسب ہے جہاں رات کو چھپ کر میں شیرنی کا انتظار کروں۔ یہ تو طے تھا کہ وہ دوبارہ ادھر سے ضرور گزرے گی۔ تقریباً 25 فٹ کے فاصلے پر ایک ٹیلہ نظر آیا جس کے ارد گرد جھاڑ جھنکار کثرت سے اگا ہوا تھا۔ یہ ٹیلہ بہترین کمین گاہ بن سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کے بعد رات اس ٹیلے پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ ممکن ہے میں ایسی حماقت آمیز جرات نہ کرتا، لیکن ولسن کی دردناک موت سے میرے تن بدن میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، اور میں ہر قیمت پر اس شیرنی کو جہنم واصل کر دینا چاہتا تھا۔ میں نے گاؤں والوں کو واپس بھیج دیا اور خود اردلی کے ساتھ ٹیلے کے گرد حفاظتی اقدامات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ارد گرد سے مزید خاردار جھاڑیاں کاٹ کاٹ کر ٹیلے کے چاروں طرف پھیلائی گئیں تاکہ شیرنی اگر اس پر چڑھنے کی کوشش کرے بھی تو ناکام رہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے شیرنی کے پنجوں کے نشانات تلاش کیے،
معلوم ہوا کہ اپنا پیٹ بھرنے کے بعد وہ جنگل کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ پنجوں کے نشان سیدھ میں چلے گئے تھے۔ اردلی نے بتایا کہ 2-3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی چشمہ ہے اور شیرنی اپنی پیاس بجھانے وہیں گئی ہوگی۔ میں نے چشمہ دیکھنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ پس و پیش کرنے لگا، غالباً ڈر رہا تھا، لیکن ہمت بندھانے پر اور مسٹر ولسن کی سابقہ مہربانیوں کا خیال کر کے آخر چل ہی پڑا۔ تاہم خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا جاتا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے رائفل سنبھالے جا رہا تھا۔ شیرنی نے چشمے تک پہنچنے کے لیے نہایت چالاکی سے کام لیا تھا۔ وہ سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بجائے چکر کاٹ کر وہاں تک پہنچی تھی۔ بہرحال ہم نے بہت جلد چشمہ تلاش کر لیا۔ چشمہ کیا تھا؟ ایک بلند اور سرسبز پہاڑی ٹیلے کے چند ننھے سوراخوں سے پانی رس رس کر ایک نشیبی گڑھے میں جمع ہوتا جاتا تھا۔ اس گڑھے کے گرد شیرنی کے علاوہ کئی اور جانوروں کے پیروں کے نشانات بھی دکھائی دیے۔ پانی پینے کے بعد شیرنی نے اپنا رخ یکا یک مشرق کی طرف کر لیا تھا۔ اب میں نے واپسی کا ارادہ کیا اور مجھے پورا یقین تھا کہ شیرنی اس جنگل میں کہیں موجود ہے اور رات کو لاش پر ضرور آئے گی۔ واپسی میں ہم ایک راستے سے گزرے اور یہاں بھی ہم نے شیرنی کے پنجوں کے نشانات دیکھے۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ شیرنی کو بیک وقت 2 مختلف راستوں پر آنے جانے کی کیا ضرورت پیش آئی، لیکن جب غور سے ان نشانوں کو دیکھا تو حیرت کا ایک نیا باب کھل گیا۔ یہ نشان ان نشانوں سے مختلف تھے جو میں نے مسٹر ولسن کی لاش اور چشمے کے ارد گرد دیکھے تھے۔ یکا یک خیال آیا کہ یہ اس کی جڑواں بہن دوسری شیرنی ہوگی، گویا وہ دونوں یہاں جمع ہو گئی تھیں۔ ایک بار پھر میں ولسن کے بچے کھچے اعضاء دیکھنے پہنچا۔ اب وہاں یہ بھی انکشاف ہوا کہ لاش کو دونوں شیرنیوں نے مل کر کھایا ہے، ورنہ ایک ہی شیرنی خواہ کتنی بھوکی ہو ساری کی ساری لاش ہڑپ نہ کر سکتی تھی۔ وہ رات میں ساری عمر نہ بھول سکوں گا۔ تاریک جنگل میں اس ٹیلے پر بیٹھا ہوا میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان آدم خور شیرنیوں کو بچ کر نکل جانے کا موقع مل گیا تو اس کے کتنے بھیانک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ بستیوں کی بستیاں ویران ہو جائیں گی اور اس علاقے میں آدم ذات ڈھونڈے سے بھی نہ ملے گا۔ ہر طرف ایک ہولناک سناٹا طاری تھا اور کبھی کبھی مغرب کی جانب سے مینڈکوں کے ٹررانے کی مدھم آوازیں سنائی دے جاتی تھیں۔ ہوا بند تھی، درختوں کے پتے ساکن اور شاخیں بے حس و حرکت تھیں۔ میرے پاس رات کاٹنے کا پورا سامان تھا: تمباکو کی تھیلی، پائپ، قہوے سے بھرا ہوا تھرموس، شکاری چاقو، ٹارچ اور طاقتور رائفل۔ وقت کاٹنے کے لیے پائپ بھرا، لیکن ماچس کی تیلی جلاتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ اس کا شعلہ روشن ہوتی شیرنیاں اگر قریب ہوئیں تو راہ فرار اختیار کریں گی۔ چنانچہ دم سادے بیٹھا رہا۔ آسمان پر مطلع صاف تھا اور تارے جھلمل جھلمل کر رہے تھے۔ میں نے کلائی موڑ کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ چمکتی ہوئی سوئیوں نے بتایا کہ 12:15 ہوئے۔ یکا یک ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا سرسراتا ہوا میرے پاس سے نکل گیا اور پھر ایسی آہٹ ہوئی جیسے کوئی جانور دبے پاؤں قریبی جھاڑیوں میں حرکت کر رہا ہے۔ ابتدا میں یوں محسوس ہوا جیسے یہ آواز دائیں جانب سے آئی، پھر بائیں جانب سے۔ میرے حواس پوری طرح بیدار تھے اور اعصاب چاق و چوبند۔ رائفل سختی سے تھام کر میں نے سر ذرا اوپر اٹھایا اور ارد گرد دیکھا۔ آواز چند لمحے تک رکی رہی، پھر وہی آواز۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یک لخت میں نے تاروں کی مدھم روشنی میں دیکھا کہ دونوں شیرنیاں دائیں بائیں سے نکلیں اور مسٹر ولسن کے اعضاء کی طرف بڑھیں۔ ان کا قد و قامت ایک جیسا تھا۔ پھر ہڈیاں چٹکنے اور گوشت چبانے کی آواز سنائی دی۔ اب میں نے ٹارچ کا بٹن دبایا اور اس کے ساتھ میری رائفل سے یکے بعد دیگرے 2 گولیاں نکلیں۔ خدا کی پناہ! فائروں کے دھماکے، شیرنیوں کی گرج، جنگلی پرندوں اور جانوروں کی آوازوں سے گویا حشر برپا ہو گیا۔ چند لمحے تک ان بھیانک آوازوں سے جنگل کی فضا لرزتی رہی، پھر حسب معمول خاموشی چھا گئی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی جھاڑیوں پر ڈالی اور دیکھ کر میری مسرت کی انتہا نہ رہی کہ گولیاں نشانے پر بیٹھی تھیں اور شیرنیوں کے بھیجے اڑ گئے تھے۔
اور اس طرح کے جال کی ان 2 آدم خور شیرنیوں کا قصہ پاک ہوا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔